حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں آج دنیا میں رہ کے، اللہ رسول کے فرامین کو چھوڑ کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا حال پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دوزخیوں کو نا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اس وقت شیطان کے لیے ایک آگ کا ممبر رکھا جائے گا، آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا شیطان کو، اور ایک اس کے لیے چیئر، کرسی، آگ کی کرسی ہوگی، اس پر اس کو بٹھایا جائے گا، اور ایک آگ کا تاج اس کو پہنا دیا جائے گا، اور آگ کی بیڑیاں اس کے پیروں میں ڈال دی جائیں گی۔ پھر شیطان سے کہا جائے گا، یا ابلیس اسعد، چڑھ جاؤ، اسعد المنبر اخطب لاہل النار، چڑھو ممبر پر اور خطبہ دو اہل نار کے لیے، جو اہل نار والے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نار جہنم میں ڈالے گا۔ کہا انہیں بتاؤ کیا تھا دنیا کے معاملات، تم نے کیسے اپنی زندگیاں گزاری اور اللہ کا فرمان کیا تھا؟ اب شیطان کو جب یہ حکم ہوگا، شیطان خود دوزخیوں کو خطبہ دے گا، کہے گا یا اہل النار فیسمع صوتہ جمیع من النار، جتنے بھی نار جہنم میں ہوں گے سارے اس کی آواز کو سنیں گے، سارے سنیں گے اس کی آواز کو، فیتوجہون جمیعاً، اور تمام کے تمام اس کی طرف دیکھیں گے، تمام کے تمام الیہ فینظرون، متوجہ ہوں گے اور دیکھیں گے یہ کون ہے پکارنے والا، دیکھیں گے لوگ نار جہنم والے۔ شیطان خطبہ کرتے ہوئے کہے گا، یا معاشر الکفار والمنافقین، اے کفار اور منافقین، نفاق کرنے والو، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ حق تھا، اللہ نے جنت بنائی، کہا حق ہے، اللہ نے اپنے آپ کا ثبوت دیا، آسمان بنایا، چاند بنائے، سورج بنائے، یہ جو ساری چیز پورے یونیورس جو بنایا، اس کو پوری کائنات کو جو بنایا ہے، اس سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہو رہی ہے، اللہ نے اپنی وحدانیت کو بھی جتلایا، مگر تو کفار اور مشرکین کے ہی پیچھے پڑا رہا، تجھے اللہ کی وحدانیت نہیں دکھائی دی، اللہ کی عبادات اور ریاضت میں کبھی نے دل لگائی ہی نہیں، تیرا دنیا کی خواہشات میں لگا دل۔ کہا اللہ کا وعدہ حق تھا، دو فریقوں سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ بِأَنَّكُمْ تَمُوتُونَ ثُمَّ تَحْشُرُونَ ثُمَّ تُحَاسِبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں ایک میدان محشر میں جمع کرے گا، کل قیامت کا دن حق ہے، اور پھر تمہارا اس دن حساب لے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں بھیج رہا ہوں، تم سے حساب لوں گا، تمہیں زندہ کروں گا، یہ ساری باتیں حق تھیں۔ ثم تفرقون فریقین، پھر تمہیں دو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا کل قیامت کے دن، کیا فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر، ایک تو جنت والی ہوگی، ایک فرقہ جنت والا ہوگا اور ایک فرقہ جہنم والا۔ کہا انکم ظننتم، یہ شیطان کہے گا کس سے؟ اہل نار والوں سے، کہے گا تم گمان کر رہے تھے نا کہ اللہ تزالو، کہ تم کبھی یہاں سے نہیں جا پاؤ گے، یعنی دنیا میں ہمیشہ بقا رہو گے، اللہ تزالو من الدنیا وتبقوا فیہا، کہ تم یہاں سے نہیں یہاں ہمیشہ رہو گے، یہ سمجھ کے یہ گمان کر رہے تھے۔ کہا یہ فانی تھی مگر تم نے اس کو دل لگایا۔ کہا وما کان لی علیکم من سلطان، پھر ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا شیطان کہ آج تم مجھ پر آپ کوئی حجت نہ کرنا، کوئی دلائل مجھ پہ پیش نہ کرنا اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ انی اوسوس لکم، میں نے تمہیں وسوسے دیے، تمہیں دھوکے میں ڈالا، اور فاستجبتم، اور تم نے مجھے میرے دھوکے کو قبول کیا، میری دعوت کو قبول کرتے رہے۔ کہا لی واتبعونی، اور تم نے مجھے اتباع کی، جبکہ اللہ نے واضح طور پر قرآن اتارا، انبیاء کو بھیجا، علماء موجود تھے بتانے والے، آپ کو ڈرا رہے تھے، علماء بتا رہے تھے اللہ کی طرف آؤ اپنے مالک کی طرف، یہ مالک کے کریم ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، سب ہمارے لیے بنایا، اور پھر جس نے جس چیز کو بنایا اسی کو بھول بیٹھے ہم دنیا کے چکر میں۔ فرمایا آج اور تم نے مجھے ملامت کیا، فالجرم علیکم، تو آج جرم تم اپنے آپ بھگتو، آج تم خود اپنا جرم اٹھاؤ۔ فلا تلومونی، کہے گا آج مجھے ملامت نہ کرنا، مجھ پر افسوس مت جتانا کہ تو نے ہائے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ کہا لومو انفسکم، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو آج ملامت کرو، کل قیامت کے دن یہ کہے گا شیطان۔ آج دیکھیں بندے، ہم
اتباع کر رہے ہیں نا، بہت سارے اللہ کے فرامین کو چھوڑ رہے ہیں دنیا کی خواہشات کے چکر میں۔ فرمایا فَإِنَّكُمْ أَحَقُّ بِالْمَلَامَةِ، کہ تم سب سے زیادہ، شیطان کہے گا تم خود کو ملامت کرو، یہ سب سے زیادہ حقدار رکھتے ہو تم اپنے آپ کو ملامت کرنے سے۔ کیف لا تعبدون اللہ، کیوں تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، کیوں نہیں کی اللہ کی عبادت، جبکہ اللہ نے واضح طور پر قرآن بھیجا، واضح طور پر انبیاء کو بھیجا، انبیاء، اولیاء، نجبا، خلصاء سب بتانے کے لیے آئے، پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ وَهُوَ خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس نے ساری چیز بنائی، کیوں بھول گئے، کیوں تم نے اللہ کے فرامین کو چھوڑا؟ وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا مَا أُقَدِّرُ عَلَىٰ أَنْ أَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کہے گا آج میں قدرت نہیں رکھتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے میں تمہیں بچا لوں، دنیا میں میری اتباع کر لی، یہ شیطان کہے گا میری اتباع کر لی، مگر آج قیامت کے دن آج میرے پر کوئی آپ ملامت نہ کرنا، مجھے ملامت نہ کرنا، مجھ پر دلائل پیش نہ کرنا، اب اپنے آپ کو ملامت کرنا، اور آج میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا اللہ کے عذاب سے۔ وَلَا أَنْتُمْ تُقَدِّرُونَ عَلَىٰ أَنْجُونِي، نہ آپ لوگ مجھے بچا پاؤ گے اللہ کے عذاب سے، نہ آپ لوگ بچا پاؤ گے، نہ آپ لوگ بچا پاؤ گے مجھے اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا انی تبرأت اليوم، آج میں آپ سے بری ہوں، مجھ پر ملامت نہ کرنا، آج میں آپ سے بری ہو گیا ہوں۔ کہا اور مجھے تو اللہ نے دھتکار دیا تھا، مجھے دھتکارا ہے، وَإِنِّي مَرْدُودٌ مِّنْ حُضُورِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ کے رب العالمین کے ہاں تو پہلے سے ہی دھتکارا ہوا ہوں، آج مجھے نئی دھتکار نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں نارے جہنم والے ان سے کہے گا جنہوں نے شیطان کی اتباع کی، اللہ کے فرامین کو چھوڑ کر کے ہم شیطان کی باتوں میں آئے، ہم نے نمازوں کو دور کیا اپنے زندگی سے، اللہ رسول کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ہم دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی رنگینیوں میں گھل مل گئے، اور پھر یہ اس دن کا حال بتا رہا ہے کہ آج تم مجھ پر ملامت نہ کرنا، آج میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا پاؤں گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے جو ہمیں بھٹکاتا ہے۔ تو بندے اس کی باتوں سے تھوڑا سا بچ جائیں، اللہ رسول کی طرف آئیں، وما علینا الا البلاغ۔